ذریعے سے اس کی پہلی شک کیا ہو. تو اسی سورہ بنی اسرائیل میں مالک نے فرما دیا وقضى ربک اللہ تعبدوا الا اياه کہ پہلا حق ساری کائنات میں انسانوں کے اوپر ایک پروردگار کا ہے. اور مالک نے ان سے کہہ دیا ہے کہ اپنی جان کی خیر مناتے ہو تو دیکھنا میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرو, صرف میری بندگی ہوگی ہر حال میں. کہیں شرک تمہارے ایمان کے اندر داخل نہ ہو پائے گا, نہ تو عقیدے میں, نہ اعمال کے اندر, نہ زندگی کسی گوشے میں. اور یہی جب اللہ کے نبی سے ہجرت کر کے گئے ہیں تو اللہ نے جو اشارہ فرما دیا تھا, وعدہ کر لیا تھا, وہ وعدہ پورا ہوا ہے. اور اس کے بعد فضا ایسی بدلی ہے کہ اللہ کی ذات میں جیسے آج مسلمان شریف ٹھہرا رہا ہے. یہ صوفی آئے ہیں, انہوں نے اللہ کی توحید کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے کہ کیا کوئی کرے گا. ہاں بدھوں نے یا یونانیوں نے کیا ہو, ہندوؤں نے کیا, وہ اور بات ہے. اللہ فرمائے لیس کمثلہ شیء, یہ اللہ خالق ہے, اس کی کوئی مثال نہیں. مالک فرمائے وجعلنا الظلمات والنور, ہم نے تاریکی اور نور کو پیدا کیا, ہم خالق ہیں, یہ مخلوق ہے. ان سب باتوں کے باوجود صوفیاء آئے اور صوفیاء نے کہا کہ نہیں, ہم اور دنیا کی ہر چیز ہے وہ اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے, لا موجود الا اللہ. توحید اتحاد میں بدل گیا. اب ہر شخص جب اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے تو اب وہ شرابیں پیے, شرک کرے, بڑی سی بڑی خطا کر جائے تو اس کو خطرہ کیا ہے؟ جب اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے تو اللہ اپنی ذات کو جہنم کے ایندھن بنوا دے گا. یہ بات آنا تھی تو مشترک ذات وجود میں آ گئی کہ جب دل میں آیا خدائی کی انہوں نے, اور جب انہوں نے چاہا بندگی کی طرف شوق سے آگے بڑھے ہیں, اپنا دل خوش کیا. یہ مشترک ذاتیں تھیں اور ساری صوفیہ کی ہیں, بڑے بڑے نام. وہ ابراہیم ادہم لے لیں جو ان کی کتابوں میں ہے, بہرحال میں کتاب کوئی ایسی مشہور نہیں ہے کہ جس کے جلابیہ بصری ہوں یا اور کوئی ہوں, باعزیت بستامی ہوں, ان کی کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں. لیکن جو پائی جاتی ہے زیادہ آج ملک کے اندر پرانے لوگوں میں, مشہور لوگوں میں, وہ عبد القادر جیلانی صاحب کی ہیں, 561 میں وفات ہوئی ہے. مرید الطالبین ہے, فتح الربانی ہے, فتح الغیب اور کتابیں ان کی, اس میں آپ دیکھیں یہی ایک نظریہ ہے کہ اللہ نے اولیاء اللہ کو اپنے سامنے کھڑا کیا, دنیا سے ان کو الگ کرنے کے بعد اپنے اندر فنا کیا, اور دنیا اور آخرت ساری چیزیں ان کے اختیار میں دے دی. اب وہ اللہ ہے, یہ میں نے فوٹو دیا ہے ان کی کتاب کا, فتح الربانی کا. اسی طرح کبھی جوش میں آ گئے تو فرمایا اگر حکم نہ ہوتا تو میں بتا دیتا کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھر میں رکھتے ہو. اللہ نے حضرت عیسیٰ کے متعلق فرمایا کہ اپنے علم سے میں معجزے کے طور پر ان کو یہ میں نے بتا دیا ہے. اب ان سے بھی آگے بڑھ گئے, اور کتنی باتیں ہیں اس کے اندر. بہرحال یہ ایک چیز شروع ہوئی ہے. پھر یہاں پاکستان کے اندر خاندان ولی اللہ ہی ہے. اب ایک ایک بات اس کی کسی ایک نظریے کو کہتے ہیں ہمارے جتنے خاندان کے لوگ ہیں, ہمارے سارے بزرگوں سے یہی توحید چلی آ رہی ہے جس کو اتحاد کہتے ہیں, وحدت الوجود کی. اور ہم چاہیں تو قرآن اور حدیث کی ہر نص سے اس کو ثابت کر سکتے ہیں. اور اللہ کہے کہ ہم اکیلے ہیں, ہماری کوئی مثال نہیں ہے, یہ کہتے ہیں نہیں, ہر چیز اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے, اور ہم اور ہمارے بزرگ ایک ایک نص سے ثابت کر سکتے ہیں. پھر بیان کرتے ہیں کہ حال یہ ہوا ایک دن انفاس العارفین میں کہ اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ میرے بندے عبد الرحیم کو تلاش کرو. ان کے باپ کا نام ہے شاہ ولی اللہ, اپنے باپ کی سرگوش لکھتے ہیں انفاس العارفین میں, فارسی میں. اس کا فوٹو بھی آپ دیکھ لیں, اور ہر جگہ ملتی ہے. جو بندی بھی چھپاتے ہیں, بریلی بھی ہے, دونوں کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں. تو اس کے بعد لکھتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب کہ فرشتے گئے ہیں دنیا میں, نظر نگاہ ڈالی کہیں نہ ملے عبد الرحیم میرے پاس. پھر آسمان پر دیکھا کہیں پتہ نہ ملا, جنت میں دیکھا وہاں بھی نہیں. مایوس ہو کر اللہ تو جواب دیا کہ حضور کہیں نہیں ملے, ہر جگہ ہم نے تلاش کر لیا. تو شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں یہ غیبت تامہ تھی, غائب ہو گئے پورے پورے, اللہ کے اندر شریک ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو مجھ میں فنا ہو جائے وہ نہ دنیا میں ملے گا نہ آسمان میں, جنت میں کہیں نہیں, تو مجھے بناؤ گے. تو بتائیے ان کے باپ تو اللہ کے ساتھی, اور چچا کا بتاتے یہ ان سے بڑے. ابو رضا محمد کے لیے کہتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک صاحب آتے اور ان کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ اولیاء اللہ تو ہوا کرتے تھے. کہتے ہیں میرے تایا کو جوش آ گیا, انہوں نے پوچھا کیا مانے,
کیا بات کر رہا ہے؟ اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے، اب نہیں ہوتے؟ اس نے کہا حضور ہوا کرتے تھے. پوچھا کون ہوا کرتے تھے، بتاؤ کہ نیک نام لے. اس نے کہا باعث بستانی مثال کے طور پر حضرت. پہلے میں دایا نے پوچھا کہ باعث بستانی تھے یہ کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا حضور کسی کے اوپر نگاہ ڈال دے تو انسان سب کر گر جاتا مرتا تھا. پوچھا کہ اور کچھ؟ اس نے کہا حضور یہ کچھ کم ہے. تو شاہ اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ میرے تایا نے کہا کہ میرے دل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کے نیچے رکھ کر وہ تربیت دی ہے کہ اگر میں ایک آنکھ ڈالوں کسی پر، ایک نظر سے وہ زمین کے اوپر گر پڑے گا مرد، اور پھر اگر میں دوسری نگاہ ڈال دوں تو اس کے بعد کھڑا ہو جائے گا. جی ایک دوسری آنکھ ڈالی، نظر ڈالی اور کھڑا ہو گیا. یہ تو ان کی بات ہوئی. اب اپنے باپ کے لیے عبد الرحیم کے لیے کہتے ہیں ایک تو ان کی قبر تامہ آپ نے دیکھی تھی. پھر کہتے ہیں سلطان حسین ان کا مرید آیا اور گھوڑے پر سوار دیکھنے کے بعد کہا کیا خوب گھوڑا ہے تیرا، لیکن اس کی عمر بہت کم. اس نے کہا حضرت میری بیوی ایک ہے بڑی بدخو ہے، اس نے تنگ کر ڈالا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی عمر گھوڑے کو مل جائے اور گھوڑے کی عمر اس کو مل. شاہ ولی صاحب لکھتے ہیں کہ آپ نے تبسم فرمایا اور کہا ایسا ہی ہو جائے گا. اور کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا ہے کہ وہ عورت مر گئی جس بدخو عورت تھی، پریشان کرتی ہے سلطان احمد کو، اور گھوڑا زندہ رہا، اس کی عمر مل چکی تھی اس کو اور اس سے بڑا نفع کمایا. یہ تو وہاں تک پہنچے باپ اور چچا، اور اپنی بات کیسے نہ کہیں. کہنے لگے ایک والد صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ اور میری والدہ یہ رات کو تہجد پڑھ رہی تھی اور دونوں نے اللہ سے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اسی درمیان دو مننے ہاتھ اور بیچ میں آ گئے. میری ماں سب گھبرائیں گی یہ ہاتھ کہاں سے؟ تو باپ نے بتایا گھبراؤ کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے ہاتھ ہے. شاہ اللہ صاحب کہتے ہیں میں تھا اور یہ بالکل بات ثابت ہوئی. 7 برس کا ہوا ہوں تو جب باپ آگے دعا مانگ رہے ہیں میں ادھر بیچ میں بھی پڑھ رہا ہوں تو گویا یہ 7 سال پہلے میں نے پیٹ سے نکل کر یہ کام کیا تھا. تو یہ ایک ہے، یہ چند مثالیں ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں جو یہ سید احمد شہید کہلاتے ہیں، آج صراط مستقیم فارسی کتاب ہے، اردو ترجمہ ہو گیا. یہ مجاہد کہلاتے ہیں، یہ شہید کہلاتے ہیں. آپ ان کی کتاب ذرا پڑھ جائیے، یہ انہوں نے املا کی ہے، بولا ہے انہوں نے، اور ان کے شاگرد اور مرید اسماعیل شہید جو کہلاتے ہیں انہوں نے اس کو لکھا ہے. اس میں آپ دیکھیں کیا بات بتایا گیا ہے کہ اس آسن سے بیٹھ کر یا حی یا قیوم کی دو ضربی لگاؤ ضرب. اس کے بعد جو لوح محفوظ پہ لکھا ہے وہ پڑھ سکتے ہو. فرشتوں سے ملاقات کرو، جنت و دوزخ کا نظارہ کرو، اللہ کے عرش کے نیچے سے چاہے سیر کرو چاہے. تو ایک یہ اللہ کے ساتھ ظلم یہ ہوا ہے جو صوفیہ کہلاتے ہیں. انہوں نے توحید کو اتحاد میں بدل دیا کہ ہر چیز اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہے. تو اب ایک نہیں، اربوں نہیں، کھربوں ساری ذاتیں جو ہیں وہ اللہ کی ذات. اب کیا ڈر ہے ان کو؟ اب دوسری بات جو علماء تھے، یہ تو اللہ نے رحبان کے لیے کہا ہے. جو علماء تھے انہوں نے کہا ایک اور بات نکالی نرالی، مثلا مجھے افسانی ہے، اشرف علی تھانوی ہے یا اور جتنے، انہوں نے کہا اصلی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی کی پیدائش یہ عام پیدائشوں میں نہیں ہے. جیسے لوگ ماں اور باپ کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں، یہ تو خالص اللہ کے نور سے بنے ہیں. مکتوبات ربانی میں فوٹو بھی دیکھ لی ایک نہیں. اور اس کے بعد عبدالحق محدث دہلوی نے اسی بیان کے اوپر جو حاشیہ دیا ہے انہوں نے کہا بالکل صحیح، اللہ کے نور سے نبی صاحب بنے ہیں اور نور کا جو حصہ باقی رہ گیا ہے آپ کی بناوٹ کے بعد اس سے حضرت ابوبکر اور عمر بنا دیے. تو بتاؤ اب کوئی یہود اور نصارہ نے تو کہا تھا نطفے کا واسطہ دیا کہ اللہ کے بیٹے نطفے کا واسطہ، حدودیر کو حدیثہ کو، عربوں نے کہا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اب یہ مسلمان اس نے کہا یہ ان سے پیچھے ہم رہ جائیں گے اور اللہ کی ذات کے شرک میں یہ ہماری دنات کی انتہا ہے اگر ہم ان سے آگے نہ پہنچ جائیں. ان کا براہ راست اللہ کو پہلے اللہ کا انکار کر کے پہلے نور کا بنایا جو فانی ہے جو مٹ جانے والی. اللہ کہتا ہے میں نے اس کو بنایا کہ بھائی مخلوق ہے، اور پھر اس کا ایک ٹکڑا کر کے اب یہ صرف چھوٹے بڑے کا معاملہ رہ گیا. اور پھر مشکل کشا بنے اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی بڑائی کے لیے جان قربان کرتے تھے اور کوفے کی مسجد میں جو شہید کیے گئے ہیں تو ان کو خود خبر نہ اپنی مشکل کشائی نہیں کر پاتے، پھر ان کو بنایا
اللہ کے بندوں کے ساتھ. اور پھر اللہ نے رحمتیں فرمائی. تو حج کی بجائے اگر حج کر بھی آئے ہیں اور نبی ہو حج کو بھی جانا ہے تو کتنے کعبے بنے ہیں جن کو اللہ کے نبی صاحب نے بتایا تھا کہ دیکھو لعنت ہو اور یہود و نصارہ پر. انہوں نے اپنے اولیاء اور انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اور ان کے جن منائے ان کو پوجا. میں تم کو منع کرتا ہوں. اور قبروں کو دیکھنا کبھی پکا نہ کرنا. اس کے اوپر کوئی عمارت نہ ہو, کوئی اس پر مجاور بن کر نہ بیٹھے. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کیا گیا قرآن اور حدیث اور اجماع صحابہ کے بعد. اللہ فرمائے اموات جو وفات پا چکا ہے اس میں جان کی رمق نہیں قیامت تک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث میں بیان فرمائے کہ دیکھو جب میں وفات پاؤں گا تو اس کے بعد یہ گھر جو جنت الفردوس میں سب سے اونچا گھر ہے. بخاری کی حدیث میں ہے کہ آپ کو جبریل اور میکائیل علیہ السلام نے عام جنت دکھائی, جنت الفردوس دکھائی. آپ نے بڑی تعریف کی, یہ سب اچھی جگہ ہے. پھر انہوں نے کہا ذرا اپنا سر اوپر اٹھائیے. نبی صاحب فرماتے میں نے دیکھا کہ ان سب سے اچھی جگہ ایک موجود ہے. میں نے کہا یہ کس کا مقام ہے؟ ان دونوں فرشتوں نے کہا یہ آپ کی جگہ ہے. میں نے کہا مجھے چھوڑو, میں اس میں داخل ہو گیا, میرا یہ مکان ہے یہ. تو انہوں نے کہا نہیں, ابھی آپ کی عمر کی ایک مدت باقی ہے, آپ اسے پورا کر لیں, اس میں داخل ہو جائیں گے. اللہ نے سمجھایا وفات کے بعد میں کہاں پہنچ جاؤں گا, چھوٹا سے اونچی جگہ پر. اور اس کے بعد آپ کی وفات پر ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان نے یہی ایک بات ڈالی کہ نہیں آپ نہیں مر سکتے. اللہ اللہ ہی ہے, نبی صاحب کیسے وفات پانا؟ اللہ کے نبی صاحب کے نمبر 2 پر جو سب سے معزز دنیا کا ولی ہو سکتا ہے اس کو شیطان نے دیکھا اور وہ جوش میں آ گیا, محبت کے جوش میں کہ اللہ کے نبی صاحب نہیں مر سکتے. جو کہے گا کہ وفات پا کے میں دفن ہوں. آخرکار اللہ نے رحم فرمایا حضرت ابو بکر کے ذریعے سے جو انہوں نے خطبہ دیا ہے. بات طویل ہو رہی ہے اس لیے میں اس کو بیان نہیں کرتا کہ جو محمد کو پوچھتا تھا تو معلوم ہونا چاہیے اس کا معبود تو مر گیا, اور جو اللہ کا پجاری تھا اللہ زندہ جاوید ہے اس کو موت ہوئی. پھر قرآن کی آیت محمد اللہ کو قد من قبل الرسل انک میت وانہم میتون, یہ کہنے کا سارے صحابہ نے اس کو مان لیا. آج امت نے یہاں ذات کا شرک کیا, وہاں اللہ کی کتاب کا انکار کر کے کہا کہ نبی سم زندہ ہے, قرآن بتائے, حدیث کہے, یہ بخاری کی اور اجماع صحابہ یہ کہے. اور اس کے بعد پھر ان گھروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بھی جا کے پوجا کے لیے اختیار کیا ہے, اور باقی ان سے زیادہ جو اور کیے ان کو ولی بنایا, جن کی قبروں کو پکا کیا, جن کے اوپر مقبرے تعمیر ہوئے, کلش لگے, سونے اور چاندی کے دروازے, اور پھر مجاور بیٹھے. پھر اس حج کی طرح سے نام بدل دیا اس کا. پھر تلبیہ ہونے لگا باہو باہو لبیک اللہم لبیک کی طرح سے. پھر اللہ کے گھر کے اوپر جو حضرت ابراہیم نے حجاب کعبہ اور غلاف کعبہ ڈالا تھا اس غلاف کی جگہ پہ چادر جانے لگی. پھر قربانی کے لیے جو حدیث آتی تھی اونٹ, گائے اور بکری بھیڑ کی شکل میں, وہ یہاں بابا کے پاس پہنچے. پھر ننگے پیر اور ننگے سر چلنے کی قید لگائی احرام کی. پھر وہاں داخل ہونے کے بعد بابا کے پائجی کا پتھر ہے یا ڈیوڑی کے کسی چیز کو انہوں نے چھوا, اور پھر خانہ کعبہ کی طرح سے طواف ہونے لگا. پھر وہاں سجدے ہوئے, وہاں فریادیں ہوئی, وہاں منتیں مانی گئی, وہاں ہندوؤں کی طرح سے دنڈوت ہوا, سجدہ تعظیمی ہونے لگا. اور اس کے بعد پھر دوڑ لگائی کہ بابا نے یہاں مراقبہ کیا ہے اور یہ آپ کا مزار شریف ہے. صفا اور مروہ کو تازہ کیا, بابا کی قبر کا دھون یا وہاں کی گھر کی بتی کی راکھ یا مالگا جو نمک کہلاتا ہے یا پھول کی کھائی اور اس کو تبرک کے لے لیا ہے. یہ مشکل کشا دستگیر ہے, یہ قبر میں رکھو اور یہ تمہاری شفاعت کرے گی. تو یہ اللہ کی ایک ایک چیز کو, اللہ کے گھر کے ساتھ اللہ کی ایک ایک صفت, ایک ایک حق کو آج اس امت نے حج کا نام اور بدل کر سب کچھ کر ڈالا ہے اور کہیں سے آواز نہیں ہوتی. ان جو اسلامی بتکدے مسلمانوں کے بتکدے ہیں یہ شمالے ہیں جہاں پر یہ ہندو کا کیا ہوتا ہے, وہ کھڑا ان کا گنیش ہوتا ہے, پتھر ہے, ان کا ہنومان ہے, ان کا ارجن ہے, وہ کھڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دیکھنا تم کہیں پڑا گنیش نہ بنانا, یہ مٹی مٹی رہے گی, اس کو پتھر نہ بنانا. یہ پتھر ہی بنا, اور پھر درشن کا نام زیارت رکھا گیا. پرنام ہندو کہتا تھا, سلام کو بدل ڈالا. پھر پھیرے وہ لگاتا تھا اپنے بابا کے, اپنے مہاراج کے, انہوں نے بابا کا طواف کیا, وہ دنڈوت کرتا رہا, انہوں سجدہ تعظیم اس کا نام رکھ کر جا قبر کی جا کے پوجا کی. وہ وہاں
انہوں نے زمزم کے مقابلے میں وہاں کا پرشاد پنکھڑی ہے یا قبر کا ناپاک نجس دھون ہے بلائے گا؟ تو بتا اس کے بعد پھر اگر ہماری مائیں بہنیں آج ہندوؤں کے بستروں پر 40 سال کے قریب وہاں پہ ہیں اور اورادے پر بنوا رہی ہیں، اور ہم ان کی آبرو کی بربادی کی خوشی میں جشن مناتے ہیں، 14 اگست کے چراغاں کرتے ہیں، ہمارے گانے بجانے لگتے ہیں، تو بتاؤ یہ سمرا کس چیز کا ہے میرے بھائی؟ اسی اللہ کے ساتھ شرکت ہوگی، ورنہ کوئی ایماندار قوم ہوگی اللہ کے ساتھ وہ شرک کرے گی، اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، اللہ کا غضب دیکھنے کے بعد پھر اس کے ذہن میں کبھی خیال نہ آئے گا کہاں ہم جا رہے ہیں۔ پوری کتاب کو کتاب مانتی ہے، سنت کو سنت کہے، اور شروع سے آخر تک یہ مسئلہ ہے۔ اب آپ سن کر تعجب کریں گے کہ یا کا نعبدو و یا کا نستعین، کہ اب مالک صرف تیری بندگی ہے اور تیری ہم تجھ سے استعانت طلب کریں گے، تجھ کو پکاریں گے، اور اب بے بندیوں سے لے کر اتنے بڑے مانے جاتے ہیں۔ عثمانی صاحب کی تفسیر دیکھیے، مفتی شفیع تفسیر کیا کہتے ہیں کہ ہاں اللہ، بات تو یہ ہے کہ اللہ ہی کی بندگی ہونا چاہیے اور اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے، لیکن یہ کسی نیک بندے سے ظاہر طور پر اگر مدد مانگی جائے تو یہ بھی اسی میں شامل ہے، اس میں اور پھر یا علی کی اور یا غوث مدد صحیح ہو گیا بالکل۔ اور کون لکھ رہا ہے؟ مفتی اعظم پاکستان کے، اور عثمانی صاحب جو اتنے مشہور ہیں یہ لکھ رہے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے بلکہ سورہ فاتحہ کی تفسیر تو محمود الحق، محمود حسن جو ہیں یہ ان کی ہے، تو بتاؤ اس امت کے اندر کیا کریں؟ اب رضا خان یا کوئی دوسرا کہتا ہے تو اس سے کہے کہ چلو اس کی بات ہی اور ہے، یہ تو حد سے گزر گئے ہیں، لیکن جن کا عالم یہ ہو، یہ مانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں زندہ، اللہ فرمائے نہیں وہاں پر درود سلام پڑھو، تو مفتی اعظم کہیں کہ میں نے پڑھا، کان لگا دیا میں نے، یعنی یہ جواب ہے انہوں نے۔ تبلیغی جماعت ساری یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفائی پہنچے، یہ جو 3 ہیں جنہوں نے انتہائی شدت کے ساتھ اسلام کو بالکل بدل دیا ہے، ایک زمانے کے لوگ ہیں بغداد میں، ایک عبد القادر جیلانی، ایک رفائی جسے علی عمری، یہ 3 ایک ہی جگہ پہ بغداد میں تھے، اور اس تدبیر کے ساتھ انہوں نے اس قرآن کی توحید کو انہوں نے اتحاد میں بدل ڈالا ہے کہ وہ پہنچے وہاں پر اور وہاں انہوں نے سلام کیا، اندر سے جواب آیا، کیونکہ یہ کہتے ہیں یہ سید تھے نبی صاحب کے خاندان کے، حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ باپ سے بیٹا جو ہوتا ہے یہ اس کی اولاد ہے، یہ نس سے چلتی ہے، بیٹی کی اولاد نہیں مانی جاتی، لیکن چلیے یہ ان لکھتے ہیں تبلیغ جماعت کی جگہ جگہ پر، وہ چاہے درود کا وہ معاملہ فضائل درود میں یا فضائل حج میں، کہ اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام، تو حضرت نے کہا کہ دادا اب یہ کیسے ہے؟ پہلے میں اپنے شوق کو بھیجتا تھا اور وہ یہاں جب عیسائی کرتا تھا، اب تو میں خود آ گیا ہوں، میری تسکین اس وقت ہوگی جب آپ سے ہاتھ ملاؤں۔ تو زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ قبر کے اندر سے ہاتھ نکلا، 90,000 مسجد اب بھی نہیں ہو پاتی مسجد نبوی میں، اتنے لوگ تھے، اور 555 کا یہ زمانہ ہے، عبد القادر جیلانی صاحب بھی جن کی 561 میں وفات ہوئی ہے وہ بھی موجود تھے۔ اب بتائیے ہم کیا، اب کس کو روئیں؟ دامن کے لیے ہم روئیں کہ تباہ کا ہم خیال کریں، ہر جگہ ایک اللہ کی چادر کے اوپر ہر جگہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، اور یہ مسلمان امت ہے، یہ نعرے لگا رہی ہے اسلام آ رہا ہے، اسلام آ رہا ہے، اور جو اسلام کا عادل لمبردار ہے۔ اور آج جو ہمارے وہاں آپ دیکھ لیں کہ سندھ کے یہ شیوالوں کے لیے جو شرک کے جو سمبل ہیں، نشانیاں ہیں، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا برابر کر دو، پکے تو نہیں کچے بھی اگر اب اللہ کی غضب، مالک کا غضب نہ برسے، اور آج جو ہم ڈر رہے ہیں کہ ایک طرف سے اشتراکی خطرہ جس کو کہتے ہیں وہ، اور اس سے بڑا خطرہ جو ایران کا ہے، جو دنیا میں کوئی قوم، کوئی جو شیعوں سے زیادہ اللہ کے دین کا اور توحید کا دشمن ہو۔ اب اگر اللہ کی تو توبہ کر کے قوم نہ پلٹی، ہم نے ان کو آواز نہ دی اور اللہ کے یہاں کچھ نہ کچھ عذر نہ پیش کیا، تو یہی بات ہو سکتی ہے کہ جیسے 38 سال پہلے جب میں گزر رہا ہوں، اکتوبر کا مہینہ ہے، اور مشکی بات پنجاب میں جو کیمپ ہیں ان کے اندر بیماری بے حساب پھیلی ہوئی ہے، ایک ڈاکٹر پاکستان سے نہیں آیا، اس زمانے لیاقت علی خان نے اعلان کیا تھا اخبار میں، تب میں گیا ہوں، اور جب گزر رہا تھا امرتسر سے اپنی پوری جو فوجی حفاظت تھی پاکستان کی، تب انہوں نے ایک جو ہمارے
رشید میاں جو اس وقت لہذا افسر تھے، ان کی اردلی نے مجھ سے کہا کہ آپ ڈاکٹر صاحب باہر سے آئے ہیں، پنجابی آپ نہیں بولتے، اردو بولتے ہیں آپ؟ تو یہ خالصہ کالج سے جب گزرا ہوں تو انہوں نے کہا یہ آپ پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا خالصہ کالج یہاں کے پلیئر ہاکی کے بہت مشہور تھے، لکھنؤ یونیورسٹی میں جایا کرتے ہیں، ان کے آدمیوں تک کو میں جانتا ہوں، ایک ایک کا کوئی مداری تھا کوئی۔ تو ان کا وہ کھیل نہیں وہ جو آپ کی ماں اور بہنوں کے ساتھ کھیل ہوا ہے، وہ کیا کھیل ہوا، کھیلے وہاں سے چلی آ رہی تھی، ابرو برباد ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہی ہے، یہ آخری مورچہ تھا، اس کے بعد اب پاکستان کی سرحد آنے والی ہے۔ تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی عیسائی ہے، وہ اعلان کرتا تھا 10-20-50 ہزار جمع ہو گئے کہ مسلم ٹھہرو، زنانیوں ایک طرف ہو جاؤ، اور جو اپنے کو مرد کہتے ہیں وہ ایک طرف ہو جائے اپنی زبان کے اندر۔ اور پھر یہ ہوتا تھا کہ زنانیوں کپڑے اتار، بتایا اس نے اللہ جانتا ہے کہ اگر کوئی غیرت مند وہاں سے برباد ہوتے ہوئے آ رہا ہے یا کہیں بچ گئی ہے بربادی سے، اب یہاں بربادی آخر اگر اس نے کچھ دیر کی، معلوم ہوا کسی کا موٹا پیر کا جوتا ہے، اس کی ٹانگ پہ پڑا، شرمگاہ پڑا، پیٹ پہ پڑا، اور کہا یہ بھی ہوتا تھا کہ پھر بھی کوئی ماں اور بہن اور بیٹی نہ تیار ہو، اور اگر اس کے سینے سے، اس کی چھاتی سے اس کی اولاد چمکی ہوئی ہے، بچے کو لے کر کوئی کرپان کو اٹھا دیتا، چیخ، سارا ایک روپ چھا گیا۔ پھر لوگوں کے سامنے دن دہاڑے پورے شہر میں گشت ہوتا تھا، بازاروں کے اندر، اور دن دہاڑے یہ امت مسلمہ ہے سب کے سامنے بے آبرو کی جاتی تھی۔ یہ دور گزرا ہے، اور سارے دیندار تھے، سب لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے، سب آئے اس بات سے، لیکن اللہ کہ مالک فرماتا ہے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جو ایمانداروں کی اکثریت ہوتی ہے، اعلان تو بڑے لمبے لیکن ہوتے طرف مشرک ہیں۔ آج اللہ کا وہ قول سورہ یوسف کا آپ ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں، تو بھائیو یہ آپ نے دیکھا ہے، سردار جو ہمارے ہیں ان کا یہی حال، شرک کے اوپر ایسے بیٹھے مطمئن ہیں، سونے چاندی کے دروازے لگا رہے ہیں، اور ان کو یہ جو مجذوب گالی دے رہے ہیں، ان کی خدائی کی طاقت مانتے ہیں، مجھے ایک ہاتھ مار دیا تو میں صدر بن گیا۔ یہ آج امت کا حال ہے۔ آج جو یہ ہے، جو دوسرا طبقہ ہوتا ہے قارون والا، یہ مہاجن حرام کمانے کے بعد اگر اس کی دولت میں اضافہ ہو تو کہے گا کہ بابا نے دلوایا ہے، دربار کی کرم فرمائی ہے، اب ان کی نظر نیاز ہو رہی ہے، ان کے قرض لگ رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ یہ ہے مولوی اور پیر، اس کی کمائی ہے اسی شرک کے اوپر، یہ سب کو بنیاد پر حق کرتا ہے، سب کی پیچھے ٹھوکتا ہے، مال والے کی جوتیاں سیدھی کر کے اپنی ان سے کچھ لیتا ہے، ان سے خیرات، اور اقتدار کے سامنے جب عیسائی کرنے کے بعد اس کی کرسی کو اور اس کے تخت کو اپنے کاندھوں پر اٹھاتا ہے، اور اس امت کو مسجد اور محراب کے اندر پہنچنے کے بعد یہی کہتا ہے کہ قبریں اونچی کرو، باباؤں کو پکارو، 12 سال کی کشتی، ڈوبی ہوئی کشتی نکال دی، ان میں یہ طاقت ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ عرب کی ساری تاریخیں بیان کرتی ہیں کہ عبید اللہ ابن یونس نے یہ 561 میں وفات پائی عبد القادر جیلانی نے، اور پھر وہ وزیر اعظم بنا ہے، اس نے ایسا علم توحیدی تھا، اور 593 میں اس نے یہ کیا ہے کہ جو ان کا لاؤ لشکر، جو پیروں کو جو ملتا ہے اس سے گھر بار کی بلندی، اس نے گھر بار کو برباد کیا ہے، ان کے بال بچوں کو دربدر کیا ہے، آدمی بھیج کر ان کے قبر کھٹوا کر جو ہڈیاں باقی رہ گئی تھی ان کو درجے میں کروا دیا ہے کہ یہ وقت کی زمین تھی، اس میں تم نے اس قدم کر دیا۔ تو یہ ساری باتیں یہ ہے، ان کو کوئی بیان کرے، تاریخی حقائق ہیں، عرب کی ایک ایک تاریخ عربی کی جو ہے بیان کرتی ہے، اس کے اندر تو یہ باقی 12 سال کی کشتی نکلی، اور اس کے بعد یہ شاہ دولہ جو گجرات میں ہے یہ وہی دولہ ہے، حالانکہ یہ 900-400 برس کے بعد کا یہ اس کی تاریخ ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر شرک ایسی محبوب چیز بن گئی ہے، تو اب اللہ کے بندوں کرنا کیا ہے؟ یا تو امت کی حامل آؤ، ٹھیک ہے، ملاتے گئے پھر یہ ملاتے ہیں، نبی سم تشریف لاتے ہیں، اور یہ مانو، اور اس کے بعد نبی سم تشریف بھی لائے ہیں، مسجدوں میں بھی آتے ہیں، اور نماز وہی پڑھائے گا یہ مولوی، یہ نہیں کہ نبی سم کے تحت آپ نماز پڑھائیے میں پیچھے کھڑا ہوں، نبی سم تشریف بھی لائے، سارا کچھ ہوتا ہے، میلادیں بھی ہو رہی ہے، 11ویں بھی چل رہی ہے، یہ شبرات کے بھی حلوے بھی آ رہے ہیں، اور یہ کوڑے بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں، حج کی جگہ ہر جگہ عرصوں کی دھوم مچی ہے، اور اس شخص نے جس کے 1 نہیں 1000 اللہ کے ساتھ ظلم کیے ہیں، جو داتا کہلاتا علی حجویری، کشف المحجوب میں اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو ننگا دناتے ہوئے دیکھ کر عاشق ہو گئے ہیں، تو یہ سارا کھیل بنایا ہے سورہ احزاب کا، بتاؤ اس کو داتا کہتے ہیں، اس کا عرس منتا ہے، منایا جاتا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لاہور کے اندر یہ حج کا موسم آ گیا، مکہ بن گیا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ تو 1000 ظلم کیے، کس
جو اولیاء اللہ ہوتے یہی سارا کائنات کا کام چلاتے. اللہ معطل ہو گیا, اس نے کہا الحی القیوم میں ہوں, سارے کام میں چلاتا ہوں. اس نے کہا نہیں, ہم اولیاء اللہ چلاتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام لگایا, جیسے یہودیوں نے حضرت داؤد کے اوپر کہا تھا کہ انہوں نے اولیاء کی بیوی کو ننگا نہا کر عاشق ہوئے, پھر اس کے ساتھ زنا کی, اور 6 مہینے سے کم کے اندر حضرت سلیمان پیدا ہوئے. تو یہ اور اس کو آج دادا مانا جائے. اب بتائیے ہم کہاں جائیں, کس کے سامنے؟ کوئی ہم نے لکھ دی ان کی کتابیں جتنی ہیں آپ دیکھیے, کوئی ہم نے لکھ دی ہیں. تم کہتے ہو ان کی کتابیں, تم شاہ اللہ کتاب یہی مانتے ہو, برابر چھپ رہی ہیں. تم عبدالقادر جیلانی صاحب کی یہ کتابیں مانتے ہو, اس کے اوپر کہتے ہو تو یہ اولیاء اللہ تھے. ہم کہتے ہیں بھائی مطلب یہ ہے, دیکھو اولیاء اللہ تو وہ نہیں ہوتے, اللہ اولیاء تو وہ ہوتے الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان لائے تقوی والے ہوں. یہ تو ایمان کے دشمن. اگر تم کہتے ہو یہ کتابیں ہم نہیں جانتے, تم کہتے ہو اب کہتے ہیں کسی نے بدل دیا, ہم کہتے ٹھیک بدل دیا, لاؤ اصلی کتابیں لے آؤ, اس کے اندر یہ بات ہے, وہاں بھی کوئی بات نہیں. یا جتنی کتابیں پائی جاتی ہیں ان کے نام ان کو تو جلواؤ, اس کے لیے آگے نہیں بڑھتے. تو یہ مسئلہ ہے آج امت کے اندر. اور جب توحید کی دعوت اس طرح اٹھے گی جیسے انبیاء کو اٹھایا ہے, جیسے قرآن حدیث میں آتا ہے, تو بھائی جانتے ہو کیا ہوگا اس قوم میں. جو اہل کتاب قوم ہوتی ہے سمجھتی ہے ہم بھی جانتے, ہم بھی مانتے ہیں اللہ, جیسے بنو اسرائیل نے کیا ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھ. حضرت زکریا کو انہوں نے اپنے قربان گاہ میں اسی ایمان کی بات کے اوپر, ہم کو بناتے ہو یہ یہودی خلبہ نے ان کو انہوں نے اپنے پیغمبر کو ذبح کیا ہے اپنی قربان گاہ میں. حضرت یحییٰ کو اسی یہودی بادشاہ نے جو رومیوں کے بعد گزار تھا, اس کا نام ہیروڈ اینٹیپاس تھا, اس نے حضرت یحییٰ کا سر منگایا ہے رقاصہ سے وعدہ کر کے. جب اس نے ناچ دکھایا ہے سالگرہ پر, خوش ہو گیا کہ مانگ جو مانگتی ہے. اس نے ماں سے بچڑا کیا, ماں داشتہ تھی اسی بادشاہ کی, اور وہ حضرت یحییٰ سے انتہا خار کھاتی تھی کہ یہ توحید کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے. جیل میں ڈلوایا تھا تو اس نے ماں کے اشارے پر کہا کہ میں تو سر چاہتی ہوں یحییٰ, اور وہ سر پیش کیا اس نے. اور اس کے بعد حدیثہ نے جب یہی کہا ہے کہ فقی ہو, بے ایمانوں راہبو, اور یہ مولویوں افئی کے بچوں, تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنے ظاہر کو ایسا صاف کرتے ہو جیسے قبروں کے اوپر سفیدی پھیلی گئی ہو, اور جو اس کے اندر سانڈ ہے وہ اندر اپنے رکھے. تم اللہ کے سب سے بڑے دشمن ہو, تم بیوہ کا مال کھا جاتے ہو, تم ایک مرید حاصل کرنے کے لیے پیروں پر میں اس کا پیچھا کرتے ہو, اور جب وہ تمہاری مریدی میں آ جائے تو اس کے بعد اللہ کی دشمنی میں تو اپنے سے زیادہ اس کو خراب کرتا ہے. تو وہی آدمی اللہ نے بچایا, انہوں نے قتل کر پھانسی دلوانا چاہیے, قتل کرنا چاہا, اللہ نے اٹھا لیا. وہ آئیں گے قرآن جو فرماتا ہے, اور پھر سب کی خبر لیں گے, سارے ایک کافر نہیں چھوڑیں گے, چاہے وہ اپنے کو مسلمان کہنے والا جیسے آج کل کا ہے, اور چاہے یہودی ہو اور عیسائی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری مسلم کی حدیث میں کہ جب آئیں گے تو ایک کافر دنیا میں نہیں باقی ہوگا, سارے مومن ہوں گے. نہ عیسائیوں کی صلیب ہوگی, نہ جزیہ ہوگا, کوئی کافر نہیں ہے, اور نہ کہیں خنزیر پایا جائے گا, سارے مومن ہوں گے. تو نہ تو وہ یہ داتا ہوگا, نہ بغداد والا یہ غوث ہوگا, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مقبرہ بنا ہے یہ مقبرہ بچا ہوگا. سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہی ہوگا, یہ سنت کا عام حکم ہے. اور حضرت عیسیٰ آئیں گے آپ کی سنت کی پیروکار بن کر آئیں گے, کوئی نئی سنت لانے والے, شریعت لانے والے نہیں ہوں گے. تو آئیے کہ مل کر اپنی جان کو اللہ کے یہاں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اور اپنا نمونہ اپنے گھر والوں اور دنیا والوں کے سامنے پیش کر کے ان کی رہنمائی کے لیے اگر اللہ توفیق دے تو آئیے کہ اپنے ایمان کو سب سے پہلے بات کیجیے. ایمان کی ساری چیزیں ہے, توحید ہے, سنت ہے, آخرت ہے, اور جتنی ماننے چیزیں. اور شرک سے آپ کا باپ مالک کا بیر ہو, جنہوں نے شرک کیا ہے, شرک پھیلایا وہ طاغوت ہے, ان سے مالک فرماتا ہے ان کا کفر کرو ان کو, تب تمہارا ایمان مکمل ہوگا. پھر سنت کا جامع پہن کر اور قوم کے اندر دنیا والوں کے سامنے یہی ایک مسئلہ کہ ایک امتحان ہے بھائیوں, اور ایک طرف آگ ہے اور ایک طرف ہمیشہ کا عیش ہے, جنتیں ہیں, بہاریں ہیں, اور وہ خیر و خوبی ہے کہ اس کی انتہا نہیں ہے. اب تمہارا دل میں آئے تو اللہ کی بات مانو, ورنہ جمے رہو. یہی جو زندگی ہے آج تمہاری مسلمانوں کی, اسی کے اندر ہو, بے پردگی ہو, بے حیائی ہو, دن رات گانے بجانے سنو, اور جو تماشے ہیں, بے شرمی ہے, بے حیائی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کر کے اللہ کو گالیاں دیتے رہو, پوچھتے رہو ان مداروں کو, اور سمجھاتے رہو, پکارتے رہو اللہ کے ساتھ دوسروں کو, اور نظر نیاز ان کی ہوتی رہے, ایک دھوم مچی رہے تمہارے یہاں. اور اس کے بعد بس زندگی کا گھاٹ جو بات کے قریب پہنچنے والا ہے اترتے جاؤ, اور جہنم کی آگ میں اس وقت تک جلو صبح شام, جو درمیانی وقفہ ہے قیامت تک کے لیے, اور اس کے بعد اصلی جہنم میں جھونک دیے جاؤ. کھالے جل جائے تو مالک فرماتا ہے نئی کھال بنا دیں گے ہم,
اصلا کمی نہ آئے گی، اب سکون کا موقع نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں ہمیشہ ہر آنے والے نے، مالک فرماتا ہے لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یہ ایک ہی پکار ہوئی جو رسول ہمارا آیا ہے، اس نے ایک ہی بات کہی ہے کہ لوگوں ایک ہی مسئلہ ہے ان اعبدوا اللہ، اللہ کے غلام اور بندے بن جاؤ، واجتنبوا الطاغوت، اور جو اپنی غلامی یا اللہ کے علاوہ کسی اور غلامی کی طرف بناتے ہیں طاغوت، ان سے اجتناب کرو۔ مالک فرماتا ہے بما یکفر بالطاغوت، ان سے کفر کرو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اب صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کتاب کو مانو گے، اللہ کے رسول کے طریقے کو مانو گے، بلکہ جنہوں نے یہ جتنے صوفیاں ہیں اور جتنے یہ ظالم جنہوں نے قرآن و حدیث کو بدلا ہے، ان سے کفر کرنا پڑے گا۔ اب رحمت اللہ علیہ نہیں رہیں گے، کیونکہ ثابت ہے کو جب تک پوری کتابیں ہر چیز ان کی ثابت کرتی ہیں، تو اللہ کے ساتھ یہ غدر نہیں ہوگا۔ مالک کی وہ شکایت کہ مالکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اتوارا، میرے دشمنوں کو تم عزت کے ساتھ نوازتے ہو اور میرا کوئی وقار نہیں ہے، حالانکہ میں تم کو پیدا کیا ہے، میں پیدا کرنے والا کھلانے والا ہوں۔ تو یہ ایک مسئلہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اگر خالص مشرک قوم ہوتی، نہ مانتی ہوتی قرآن حدیث کو، تب اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ جیسے میں اب تو مشکل یہ ہے کہ جو مخالف جو ہیں جو نہیں مانتے اس طرح سے مانتے ہیں اور قرآن حدیث کی دلیل لاتے، تو قیامتیں آئیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر مخلصین کا گروہ مل کر اللہ کی راہ میں آگے بڑھے تو ان کی کمزوری کو قوت میں، ان کی لا علمی کو ہم علم میں، اور ان کے وسائل کی کمی کو ہم وسائل کی بہتات کے ساتھ بدل دیں گے۔ ہماری والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارا مالک فرماتا ہمارا تو یہ اصول ہے، ہم تو اعلان کرتے ہیں کہ ہماری راہ میں جگہ تک بھی جان لگاؤ، مخالفت کو برداشت کرو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے بھائی، یہ بہت ہی تفصیلی اور ایک مکمل بیان ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کفر و شرک کے اندھیرے کے اندر صرف ایک شمع روشن ہے، اللہ کے بندو، ایمان کی اس شمع کو بجھنے نہ دو۔ میں ارشد کرم لائی ڈاکٹر صاحب کا ساتھی ہوں۔ گزشتہ 38 سال سے یہ دعوت بالکل جب میں فوج میں تھا مجھے ملی اور پوری طرح رگو پے کے اندر اتر گئی، اور بالکل یہ حق دعوت ہے، اور انشاءاللہ اس دعوت کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ابھی موجود ہیں، اگرچہ جماعت کے اندر کافی خرابیاں آ گئیں، حتیٰ کہ شرک تک آ گیا محمد حنیف کے ذریعے، اور یہ جس انداز سے ڈاکٹر صاحب دعوت اٹھا رہے تھے شرک کے خلاف، اسی شرک کو پھر انہوں نے وہ دوبارہ جماعت کے اندر، جس طرح وہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر کنواں پلیت ہو گیا، وہ اس میں کتا گر گیا، تو بڑی مشکل سے کسی نے کتا نکالا، تو کسی نے اس کی دم کاٹ کے پھر بیچ میں کنویں میں پھینک دی۔ بالکل یہی معاملہ محمد حنیف کا ہوا جماعت کے اندر، اس نے پھر شرک ڈال دیا اور شرک کے اوپر جم گئے۔ بہرحال ہم نے بہت سمجھایا، گزشتہ 7-8 سال سے ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے۔ بہرحال ہم ایمان کے راستے کے اوپر جمے ہوئے ہیں، دوبارہ منظم ہو گئے الحمدللہ، اور بالکل یہ دعوت جو ہے انشاءاللہ آگے بڑھے گی، اور بہت ہی زیادہ خلوص کے ساتھ یہ آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ حبل اللہ رسالہ ہم نے دوبارہ نکالنا شروع کر دیا ہے، 27 نمبر پہلے نکالا، پھر 28 نمبر نکالا ہے، 29 نمبر ابھی تیاری کے مراحل میں ہے، اور کل پاکستان دعوت اللہ کا پروگرام پچھلے سال ہوا تھا۔ اس دفعہ انشاءاللہ وہ پروگرام اور ذرا آگے بڑھایا جائے گا، نئے شہروں کے اندر بھی، اور نئے لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ تو جو بھی ایمان خالص کے اوپر قائم ہیں اور اللہ کے راستے میں اصلی جہاد کرنا چاہتے ہیں، جہاد کبیر کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ملیں۔ انشاءاللہ ہم اس دعوت کو اور آگے بڑھائیں گے، اور اسی کے لیے جی رہے ہیں اور اسی کے لیے مریں گے۔ اب کوئی اور مسئلہ نہیں ہے ہماری زندگی کا، یہ نمبر 1 مسئلہ ہے۔ یہ اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، شرک کی پہچان کرائی ہے، مالک نے استقامت دی ہے، وہی ہماری رہنمائی کر رہے گا انشاءاللہ، اور ہمارے وسائل کو اللہ تعالیٰ بڑھائے گا، ہمارے علم کو بڑھائے گا۔ یہ ایک بڑا موقع ہے، یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا پھر اس کے بعد بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دیکھیے کھول کھول کے ایک ایک شرک کو ڈاکٹر صاحب نے اس میں بیان کیا ہے، خاص کر 19 منٹ کے اوپر دیکھیں، یہ جو شرک کی علامتوں کا بھی ذکر کیا، یہ شرک کی علامتیں، یہ گنبد، یہ مزار، یہ ساری چیزیں یہ شرکیہ چیزیں ہیں، تو یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، ان کو بالکل گرانا چاہیے، تب ایمان خالص سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے، ہماری آنکھیں ٹھنڈی کرے، جس کے لیے ہماری نگاہیں گویا ترس گئی ہیں کہ ایمان کا کوئی ماحول ایسا سامنے آئے۔ ہر طرف جدھر جاتے ہیں کفر و شرک، کوئی 1 انچ ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں کفر و شرک نہ ہو زمین کے اوپر، کوئی ملک ایسا نہیں ہے، گلف ہو یا اجمی ہو یا عربی ہو، سارے شرک کے اندر ڈوب گئے، جماعت اسلامی ہو یا تنظیم اسلامی ہو یا 9 ستارے
یا متحدہ مجلس عمل ہوں یا یہ مدینہ ریاست کی خواب دکھانے والے یہ لیڈر ہوں، سب کے اندر شرک ہے۔ مزاروں کو پوجتے ہیں، پیروں کو پوجتے ہیں، جمہوریت کو پوجتے ہیں، مشرکانہ نظام کو، واسطے وسیلے والے، عرس اور میلوں والے، رکوع اور سجدے والے، ہر شرک ان کے اندر موجود ہے، ہر شرک۔ اللہ تعالیٰ ان سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔